وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ليس على الأعمى حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی گناہ. ولا علی الاعرج حرج، اور نہیں ہے لنگڑے پر کوئی گناہ. ولا علی المریض حرج، اور نہیں ہے مریض پر کوئی گناہ. ولا علی انفسکم، اور نہ خود تمہاری جانوں پر، یعنی اور نہ تم پر. ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے. او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے. سب سے پہلے یہاں پر یہ جو اللہ نے یہاں پر بتایا کہ نہیں ہے کوئی حرج، کوئی گناہ اندھے پر اور نہ لنگڑے پر اور نہ مریض پر. تو یہاں پر حرج نہیں ہے سے کیا مراد؟ کیونکہ آگے فرمایا ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے اوپر. ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے. او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے. او بیوت امہاتکم، یا تمہاری ماؤں کے گھروں سے. یا آگے اور بھی بھائیوں کا اور جناب گھروں اور دوسرے گھروں کا ذکر آ رہا ہے جس کو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر ان کا جو ذکر آیا ہے کہ ان کے اوپر حرج نہیں ہے، تو اس سے کیا مراد؟ اس میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں، لیکن جیسا کہ نحاس فرماتے ہیں کہ اس میں سب سے مناسب ترین جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جب جہاد پر جاتے تھے تو جہاد پر جانے کے وقت جو پیچھے رہ جانے والے معذور لوگ ہوتے تھے جیسے اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، مریض ہیں، جن کو جہاد پر نہ جانے کی، نہ نکلنے کی اللہ نے رخصت اور اجازت دی، تو جہاد پر جانے والے صحابہ گھر کی چابیاں ان کے پاس دے کر جاتے تھے، ان معذور لوگوں کے پاس دے کر جاتے تھے، اور ان سے کہتے تھے کہ اگر تم چاہو تو ہمارے گھر میں سے کھا سکتے ہو. یہ گھر کی چابیاں دے کے جاتے تھے کہ کچھ ضرورت کے لیے، اور ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں کچھ کبھی کھانا ہو تو کھا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ لوگ حرج محسوس کرتے تھے اپنے دل میں کہ ان کے گھروں میں سے کھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں، کہ تم کو جب اجازت دی گئی ہے تو تم ان میں سے کھا سکتے ہو. تو ان کے چابیاں دے کر جاتے تھے، ان کو ذمہ دار بنا کر جاتے تھے، یا چابیاں دے کر جاتے تھے، یا ان غیر معذورین کے علاوہ بھی بعض کو وہ اپنے مددگار کے طور پر جو ہے نا چابی، گھر کی چابی دے کر جاتے تھے. تو ان سے کہتے تھے کہ جو ہے نا یہ چابی تمہارے پاس رکھو، اور اگر کبھی ہمارے گھر میں سے کھا بھی سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان گھروں میں سے کھائیں. یہ ایک مفہوم ہوا. اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور مفہوم ہے، وہ یہ ہے، بعض مفسرین نے بیان کیا کہ یہ بہت سارے لوگ اندھوں اور مثلا صحابہ کرام کسی اندھے کے ساتھ، لنگڑے کے ساتھ، مریض کے ساتھ کھانے میں، مل کر کھانے میں حرج محسوس کرتے.
اس لیے حرج محسوس کرتے تھے کہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھا ہے وہ کھانا دیکھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے شاید وہ کھانا اچھی طرح نہیں کھا سکے گا نہیں دیکھنے کی وجہ سے، اور یہ زیادہ کھا لیں گے تو اپنے عرب میں ایک یعنی مطلب حرج محسوس کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے اس پر ظلم کر دیا. یا اسی طرح لنگڑے پر وہ صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں سکے گا تو صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں سکے گا تو صحیح طریقے سے کھا نہیں سکے گا، وہ تو گھر والا جو جس کے ساتھ یہ صحت مند آدمی کھا رہا ہے، تندرست آدمی، وہ زیادہ کھا لے گا، وہ نہیں کھا سکے گا. بیمار آدمی ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کھا پائے گا. تو ساتھ میں کھانے میں اس لیے حرج محسوس کرتے تھے کہ کہیں میری وجہ سے یعنی میں کہیں ظالم نہ ہو جاؤں کہ میں زیادہ کھا لوں اور وہ نہ کھا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، تم ان کے ساتھ مل کر کھا سکتے ہو، تم اپنے گھروں میں بھی یا اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں بھی ان کے ساتھ مل کر تم کھا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، ولا علی العرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج، ولا علی المریض حرج، اور نہ مریض پر کوئی حرج، ولا علی انفسکم، اور نہ خود تمہاری جانوں پر، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنے بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتیحہ، یا ان گھروں سے کہ تم مالک ہوئے ہو جن کی چابیوں کے، او صدیقکم، یا تمہارے دوستوں کے گھروں سے. اچھا، یہ جن کا ذکر آیا ہے، اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا ان لوگوں کے گھروں میں سے بھی، تم پر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کے گھروں میں سے کھاؤ جن کا یہاں پر ذکر آیا ہے. تو یہاں پر ایک بات تو پہلے یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے غور کریں، ان تاکلوا من بیوتکم، کھاؤ تم اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنے ماؤں کے گھروں سے. لیکن اس میں بیٹوں کا ذکر نہیں آیا، اس میں بیٹوں کا ذکر نہیں آیا. کھاؤ تم اپنے گھروں سے، اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے، اپنے ماؤں کے گھروں سے، بھائیوں کے گھروں سے، بہنوں کے گھروں سے، ماموں کے گھروں سے، خالاؤں کے گھروں سے، چاچاؤں کے گھروں سے، پھوپھیوں کے گھروں سے، لیکن بیٹوں کا ذکر نہیں آیا. تو اہل علم نے فرمایا کہ بیٹوں کا ذکر اس لیے نہیں آیا کہ بیٹے کا گھر باپ کے لیے اپنے گھر کی طرح، باپ کے لیے اپنے گھر کی طرح ہے. تو فرمایا ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں سے. تو یہ بیٹے کا گھر خود اس کے اپنے گھر کی طرح. اسی لیے جیسا کہ اس میں بیٹے کا باپ کا جو حق ہے بیٹے کے اوپر، وہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یوں آتا ہے، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا انت ومالک لابی، فرمایا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. تو ماں باپ کا بہت اونچا مقام ہے، اور باپ کا جو ہے نا ماں بہت اونچا مقام ہے. فرمایا انت ومالک لابی، تو اور تیرا باپ سب تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا کی ملکیت ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. یعنی اس قدر جو ہے اللہ اس کا مقام ہے. تو اسی لیے اہل علم نے یہاں پر بتایا کہ یہاں پر بیٹوں کا ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیٹے کا گھر باپ کے لیے اپنے گھر کی ہی طرح ہوتا ہے. تو وہ بیوتکم کے اندر آ گئے. فرمایا یہ کہ اور نہ تمہارے اوپر کچھ گناہ ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں سے. اور اسی طرح فرمایا او بیوت آبائکم، اپنے باپ داداؤں کے گھروں میں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں میں سے. یعنی اگر ان کے اپنے الگ الگ مستقل گھر ہوں تو ان کے گھروں میں سے جا کے کھانے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے. او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتیحہ، یا ان گھروں سے کہ تم مالک ہوئے ہو جن کی چابیوں کے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ او ما ملکتم مفاتیحہ، ان گھروں سے جن کے تم مالک ہوئے ہو جن کی چابیوں کے. یعنی جن گھروں کی کہ تم مالک نہیں ہو لیکن ان کی چابیاں تم مالک ہو، یعنی چابیاں تمہاری ذمہ ہیں، تمہارے پاس. اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ایک تو بعض مفسرین نے بتایا کہ اس سے مراد ہیں گھر کے مثلا غلام، لونڈی یا خدام، جو جن کی چابیاں گھر کی ان کے پاس ہوتی ہیں، ان گھر کی چابیاں
ان کے پاس ہوتی ہیں تو وہ جو ہے نا گھر کے اندر رہتے ہیں اور گھر کی چابیاں ان کے پاس ہوتی ہیں تو وہ گھر میں سے حسب ضرورت اور حسب حاجت کھا سکتے ہیں۔ دوسرا مطلب جو بعض مفسرین نے بتایا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے آیت کی شروع تفسیر میں نے بتایا تھا کہ بعض صحابہ کرام جب جہاد پر جاتے تھے تو کسی کے پاس اپنی چابیاں دے کر جاتے تھے، اپنی گھر کی حفاظت کے لیے، نگرانی کے لیے چابیاں دے کر جاتے تھے، تو وہ مراد ہیں کہ ان پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ وہ ان گھروں میں سے کھائیں۔ او صدیقکم، یا تمہارے دوستوں کے گھروں سے، یعنی اپنے قریبی جو دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا کثرت سے آنا جانا ہے ان کے گھروں سے۔ اچھا، اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے ان گھروں سے کھانے کی، اہل علم نے فرمایا کہ یہ ایسی صورت میں ہے کہ جبکہ سامنے والا اس کو برا نہ سمجھے، سامنے والا اس کو برا نہ سمجھے اور وہ اپنی طرف سے اس کی طرف سے اجازت دے، یا تو اس کے الفاظ سے اجازت دے یا پھر اس کے عمل سے پتہ چلتا ہو کہ وہ آپ کو اجازت دے رہا ہے، تو اور اس کو یہ بات ناپسند نہیں ہے، وہ اس کو برا نہیں سمجھتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کے گھروں میں سے کچھ کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ کھانے پینے کی جو اجازت دی گئی ہے اس سے مراد وہ عام چیزیں ہیں جو سب کے لیے اوپن ہوتی ہیں، جیسے مثلا کیا کرتا ہے لوگ آج کل گھروں میں آتے ہیں تو گہوا رکھتے ہیں یا کچھ جو ہے نا ریفریشمنٹ رکھتے ہیں یا کھجور رکھتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں تو رکھی رہتی ہیں، یا جو ہے عام سا کھانا پینا ہے، پانی ہے، جوس ہے وغیرہ، کوئی بھی ایسی چیزیں جو اوپن ہیں، ایسی چیزیں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو انہوں نے اپنے لیے خزانہ کر کے رکھی ہیں، فریجوں میں بند کر کے رکھی ہیں، محفوظ کر کے رکھی ہیں، تو ایسی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی جو ہے نا مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوئی، تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ سامنے والے کو برا نہ لگے اور اس کی طرف سے آپ کو پتا ہو کہ قولاً یا عملاً اس کی طرف سے اجازت حاصل ہو اور یہ معلوم ہو کہ آپ کو کہ وہ برا نہیں سمجھے گا۔ نمبر دو یہ ہے کہ جو عام چیزیں ہیں کھانے پینے کی وہ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن جو اس نے سب کے اوپن کر رکھی ہیں، لیکن جو اس نے چھپا کر رکھی ہیں یا اس نے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے یا خزانہ کر کے رکھا ہے یا جو قیمتی چیزیں ہیں، تو ایسی چیزوں کو نہ کھایا جائے۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، نہیں ہے تم پر کچھ گناہ، ان تاکلوا کہ تم کھاؤ، جمیعا مل کر، او اشتاتا یا الگ الگ۔ اچھا، دوسری بات اللہ نے یہ بتائی کہ کھانے کے اندر تم اکیلے بھی کھا سکتے ہو، اکیلے بھی کھانا کھا سکتے ہو، مل کر جو ہے نا ایک ساتھ مل کر بھی کھانا کھا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ اس میں جو ہے اصل میں بعض مفسرین نے بتایا کہ بعض صحابہ جو ہے بڑا حرج محسوس کرتے تھے اکیلا کھانے میں، یعنی اکیلا کھانے کی ان کی عادت نہیں تھی، اکیلا کھانے کو معیوب سمجھتے تھے، یعنی لازم کسی کو ساتھ لے کر کھانا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ساتھ کھانے والا نہ ملا تو کھانا نہیں کھاتے تھے، عیب سمجھتے تھے کہ جو ہے نا اکیلا کھانا کھائیں چھوڑ کر کسی۔ تو اللہ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم اکیلے بھی کھا سکتے ہو، مل کر بھی کھا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، البتہ جو ہے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتمعوا علی طعامکم یبارک لکم فیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت جو آپ کی ہدایات ہیں، آداب جو آپ نے سکھلائے ہیں، اس میں یہ ہے کہ تم اپنے کھانے پر مل کر کھاؤ، مل کر کھانے سے برکت آتی ہے، اللہ کا نام لینے سے، بسم اللہ کہنے سے اور مل جل کر کھانے سے برکت آتی ہے۔ تو یہ آداب میں سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اکیلا کھانا منع ہے، اکیلا بھی کھا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حرج کو دور فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکیلا کھانا منع ہے، اکیلے بھی کھا سکتا ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا، نہیں ہے تم پر کچھ حرج کہ تم کھاؤ، تم سب مل کر یا اکیلے یا الگ الگ۔ اشتاتا کا مطلب الگ الگ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو تم سلام کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے نفوس پر، تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، سلام کا طریقہ ہے اللہ کے پاس سے، مبارکتاً، باعث برکت، طیبتاً، پاکیزہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم گھروں میں داخل ہوں، اب یہ گھروں کا ذکر عام ہے، یعنی اپنے گھروں میں داخل ہوں یا اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں داخل ہوں یا دوسروں کے گھروں میں داخل ہوں، تو جب تم گھروں میں داخل ہوں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو تم اپنے آپ پر سلام کرو۔ اپنے آپس میں اپنے آپ پر سلام کرو سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو اور السلام علیکم کہا کرو۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، بس تم سلام کرو اپنے نفوس پر، تحیۃ من عند اللہ، سلام
کا طریقہ جو اللہ کے پاس سے ہے، یعنی جیسا کہ اللہ نے سکھایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ مبارکتن طیبہ، سلام مبارکتن باعث برکت، مبارک، طیبتن پاکیزہ۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل والے بنو۔